ارشاد رحمان ہے وَإِذَا اور جب، واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، سأل یسأل سوال کرنا، ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، پوچھنا، اور قا مفعول ہے، اور سأل کا جو فعل ہے اس کا فاعل ہے عبادی، عباد بندے، اور یا متکلم مضاف ہے میرے بندے۔ معنی ہوا اور جب آپ سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے بارے میں پوچھے، انی میرے بارے میں، ان سے، اور آگے یا متکلم کی یہ لگی انی میرے بارے میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اور پوچھنا کس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالی ہم سے قریب ہے، بعید ہے، نزدیک ہے، دور ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، آسمان پر بیٹھا ہوا، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تحت الثری میں کہاں ہے، ہمارا اور اس کا جو تعلق ہے وہ قرب کا ہے یا بعد کا ہے، یہ سوال ہے۔ تو فرمایا ان کو جواب دیجئے، جواب دے دیں، پس انی بلا شبہ میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں، میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اور قرب کی ایک دلیل دی، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی دعوی پکار، دعا دعوت، الداعی پکارنے والا، بلانے والا، کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، یا قبول کرتا ہوں میں دعوت دینے والے کی دعوت کو۔ اذا دعان جب وہ مجھے پکارے، مجھے بلائے، یا جب وہ میری دعوت دے، دعوت لے کر اٹھے۔ لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے یا دعوت کی مقبولیت کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ بندے پہلے میری دعا کو، دعوت کو قبول کریں، پہلے مجھے میری دعا یا دعوت کا جواب دے۔ بندوں کو میں نے پکارا ہے، میری بندوں تک ایک پکار پہنچی ہے، میرے بندے میری پکار کا جواب دیں، میری پکار کو قبول کریں تو میں ان کی پکار کو قبول کروں گا، بندے میری دعوت کو قبول کریں، میں بندوں کی دعوت کو قبول کروں گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر ایمان لائیں جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ لعلہم یرشدون، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ راشد بن جائیں گے، رشد کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ پھر فرمایا احل لکم، جائز قرار دے دیا گیا ہے، جائز قرار دیا جا چکا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، رمضان کی رات میں، الرفث الی نسائکم، تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم زمانہ جاہلیت میں روزہ بھی رکھ لیتے تھے اور میاں بیوی کے قریب جانے کو تم سمجھتے یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر کر بھی لیتے تھے، اپنے نفس کی خیانت کرتے تھے، حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ رات کو نہ جاؤ۔ تو اللہ جانتا ہے کہ تم ماضی میں اپنے آپ سے خیانتیں کرتے رہو، خیانت کا رویہ اختیار کرتے رہے ہو،
فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے اب اس نزول قرآن کے دور میں ان تمام چیزوں کو معاف کیا اور واضح بتا دیا کہ رات کا روزہ نہیں ہے، روزہ صرف فجر سے لے کر غروب آفتاب کا ہے، بعد میں جو روزے پر دن کے اوقات کی پابندی ہے وہ نہیں ہے۔ فتاب علیکم، بس اللہ تم پر رجوع برحمت ہو رہا ہے، وعفا عنکم، اور ماضی میں جو غلطیاں یا تساہل ہوا ہے اس سے وہ صرف نظر کر چکا ہے۔ فالآن، بس اس دورہ قرآن میں باشروہن، اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، لیکن ایک بات اہم ہے، وہ یہ ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بیویوں کے پاس جانے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سکسیسر عطا کرے، صالح خلفاء عطا کرے، جانشین عطا کرے، صالح اولاد کی نیت سے جاؤ، اپنی جو نسل ہے، امت ہے، اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جاؤ۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو رات میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض، واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یعنی فجر ہو جائے۔ من الفجر بیان ہے، فرمایا کہ فجر تک تم کھا پی سکتے ہو، فجر کے بعد پابندی شروع ہوگی، فجر تک تم کھا پی سکتے ہو، اور وہ جو ممنوعات ہیں فجر تک وہ جائز ہیں، اس کے بعد وہ حرام ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر مکمل کرو صیام کے عمل کو یہاں تک کہ رات آ جائے، جب رات آ جائے تو وہ عمل ختم، رات کے بعد وہ جو حرام تھا تمہارے لیے حلال ہو چکا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر میاں بیوی مسجد میں عکف کیے ہوئے ہیں، اعتکاف جسے عرف عام میں کہتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی دونوں رکن ہوں کمیٹی کے، ہائر کمیٹی کے، اعتکاف کمیٹی کے، تو وہ قریب قریب بھی ہوں اور رات بھی ہو تو بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری لائنز ہیں ٹھہرائی ہوئی، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی جانے کی کوشش نہ کرنا، نہ سوچنا۔ کذالک، اور اس طرح اللہ یبین اللہ، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحتیں کرتا ہے آیات ہی، اپنی آیتوں کی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ ان آیات پر عمل کر کے متقی بن سکیں، ان کے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ پھر فرمایا کہ اب جب یہ صیام میں تمہیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی بچو، جب اللہ کا حکم آ جائے کہ یہ نہیں کرنا تو حلال ہے، تو بھی کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، میاں بیوی کا رشتہ بھی حلال ہے، لیکن اللہ نے حکم دیکھ نہیں، اس ٹائم پر رک جانا ہے۔ تو یہ جو تمہیں حلال و حرام کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، جبلت تغذیہ کو کنٹرول کرنے کی جو تمہیں تربیت دی جا رہی ہے، جنس پر اپنے نظام کو غالب کرنے کا جو تمہیں تربیتی کورس جس سے تمہیں گزارا جا رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کا اب نتیجہ یہ نکلنا چاہیے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ جو ایک دوسرے کا مال ہے اس کو ناجائز ذرائع سے مت کھاؤ۔ یعنی اگر کسی کا مال پڑا ہے اور وہ دیکھ بھی نہیں رہا، وہ قریب بھی نہیں ہے، لیکن وہ مال تمہارا نہیں ہے، تو اس دوسرے کے مال کو ناجائز ذرائع سے اپنے تصرف میں مت لاؤ، کھانے کا، پینے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی اپنا مال حاکموں کو رشوت کے طور پر دو کہ اس کے ذریعے سے تم دوسروں کے مال کو حاصل کر لو۔ کس طرح کہ ناجائز ذرائع سے۔ وَلِتَأْكُلُوا، اور تاکہ تم وہ رشوت دے کر دوسروں کے مال کو کھاؤ پیو حاصل کرو، فریق من اموال الناس، لوگوں کے اموال کو، ان کے حصے کو بالاسم، ناجائز ذرائع سے۔
ہر وہ مال جو ناجائز ذرائع سے آئے گا اس کو کیا کہا؟ اسم. اس سے تمہاری شخصیت کمزور ہوگی، تمہارے اندر ایمان کی آبیاری نہیں ہوگی. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم ایمان لانے کے بعد جانتے ہو کہ ایسا کرنے سے تقوی والی شخصیت پیدا نہیں ہوگی. تو یہ تو رفقان محترم ان آیات کا لفظی ترجمہ تھا، مفہوم تھا. اب ہم ان مسائل پر ذرا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. پہلی چیز وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ صیام کا عمل گزر رہا تھا، یعنی کھانے پینے سے، جبلت تغذیہ سے، جبلت جنس سے، چونکہ ہم اس پہ کنٹرول کر رہے تھے، تو اس طرح لوگ سمجھتے ہیں جو رہبانی تہذیبیں ہیں، وہ سمجھتے کس طرح انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. یعنی کھانے پینے سے رکنا، جبلت جنس سے رکنا، یہ قرب الہی اس سے حاصل ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ قرب الہی کے لیے نہیں ہے، یہ تو دراصل انسان کی تعمیر شخصیت کے لیے ہے. یعنی کھانے پینے سے، جنس سے جو روکا گیا ہے، اس لیے نہیں روکا گیا کہ اس سے انسان اللہ کا قریب ہوتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، اور جب وہ کھاتا پیتا ہے اور جائز ذرائع سے جنس میں تصرف کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ تو رہبانی تصور ہے، رہبانیت کا تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ جب بھی تم جبلتوں کو منشاء الہی کے مطابق بروئے کار لاؤ گے تو وہ بھی قرب ہی کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو کہ یہ چیزیں قرب الہی کا باعث بنتی ہیں کہا نہیں، اللہ تو ہر وقت تمہارے قریب ہے. اللہ کا قرب جو ہے وہ لینے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں تو دراصل تمہاری تربیت ذات کے لیے ہیں، تعمیر شخصیت کے لیے ہیں، اور تمہارا جو آئیڈیل ہے لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دنیا میں نظام حق کو غالب کرنے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے، اس ڈسپلن کی ضرورت ہے، اس تربیت کی ضرورت ہے، نہ کہ اس حوالے سے. پھر فرمایا کہ میں تو ہر وقت تمہارے قریب ہوں. یہ قرب کیا ہے؟ اس قرب سے مراد کیا ہے؟ اس قرب سے مراد ایسے ہی ہے، آپ سمجھیں کہ مصور اور تصویر کی مثال دیکھیں کہ اگر تصویر اپنے مصور کا قرب چاہتی ہے، تعارف چاہتی ہے، معرفت چاہتی ہے، تو کیا کرے؟ وہ اپنے آپ کو پہچانے. جتنا تصویر اپنے بارے میں آگاہی حاصل کرے گی، باخبر ہوگی، اتنا اسے مصور کا قرب حاصل ہوگا. کیوں کہ تصویر کیا ہے؟ وہ مصور ہی کی تو ایکسٹینشن ہے. تصویر کیا ہے؟ تصویر کیا ہے؟ تصویر جو ہے، جو مصور کا اندر ہے، صلاحیتیں ہیں، اسی کا اظہار تو اس کی تصویر میں ہوا ہے. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات کو پہچانو، اپنی ذات کی گہرائی میں اتر کر معرفت حاصل کرو. جتنا تم اپنے نفس کو پہچانو گے، نفس کی معرفت حاصل کرو گے، خود غور کرو گے کہ خردبینی ذرہ کس طرح اتنے بڑے وجود میں نشو و نما پا کر اتنا شعور، عقل، صلاحیتیں، استعدادیں کہاں سے آئی ہیں؟ ایک خردبینی ذرے میں. تو جتنا انسان اپنی ذات کی معرفت حاصل کرے گا، اتنا ہی زیادہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اور اس قرب کو مزید آگے بڑھانے کے لیے دیکھیں، آپ ایک جنگل میں ہیں اور جنگل میں آپ کو ایک مکان ملتا ہے، ٹھیک ٹھاک ایک محل ملتا ہے، مکان ملتا ہے. اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ اینٹیں خود بخود بن گئی، ان اینٹوں نے دیواروں کی شکل اختیار کر لی، پھر چھت کی شکل اختیار کر لی، خود بخود اس کے اندر نقش و نگار پیدا ہو گئے،
اور کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ غسل خانہ ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں باورچی خانہ ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سونے کا سارا نظام ہے۔ اب یہ جو سونے کا نظام ہے، باورچی خانے کا نظام ہے، بیٹھنے کا نظام ہے، یہ تمام چیزیں جو ہر جگہ اپنے اپنے محل پر پڑی ہوئی ہیں، تو کیا آپ تصور کریں گے کہ یہ چیزیں جو ہے نا آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے نا وہ سامنے آ گئی ہیں، خود بخود بن گئی ہیں؟ کبھی بھی آپ یہ تصور نہیں کریں گے۔ لازمی بات ہے آپ سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہے، کسی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، کسی نے کنسٹرکٹ کیا ہے، کسی نے ان کو جوڑا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر ڈیزائنر کے، بغیر کسی بنانے والے کے یہ چیزیں خود بخود بن گئی ہوں۔ تو اسی طرح اب یہاں تک تو آپ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ محل جو ہے، یہ جگہ جو ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، یہ بنانے والے نے بنائی ہے۔ لیکن کیا بنانے والا جو ہے وہ کہیں موجود ہے؟ یعنی عقل سے ہم یہاں تک تو پہنچتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن کیا بالفعل وہ آج موجود بھی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے بنایا ہو اور بنانے کے بعد چلا گیا ہو، یا بنانے کے بعد ختم ہو گیا ہو، بنانے کے بعد وفات پا گیا ہو، ایسا بھی تو ممکن ہے۔ اب ہمیں کیسے یقین آئے کہ بنانے والا بالفعل موجود ہے؟ ہم اسی شچ و پنج میں موجود تھے، مبتلا تھے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اچانک آواز آئی، اور آواز کیا آئی کہ اے فلاں ابن فلاں، تو یہاں کھڑا ہے، تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں تیرا باپ ہے، فلاں جگہ سے تو چل کر آیا ہے، فلاں جگہ تو یہ کام کرتا رہا ہے، ہاں جی، اور اب اس مقام پر تو اس حوالے سے آیا ہے۔ اب جب آپ دیکھیں گے کہ کوئی پکارنے والا آپ کو نام لے کر پکار رہا ہے، آپ کا وہ ماضی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے جو آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور آپ کے اندر جو بے چینی ہے وہ اس کے اسباب بتاتا ہے، تو اب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ لازمی آئے گا کہ یہ، اور وہی کہتا ہے کہ یہ مکان میں نے بنایا ہے، یہ مکان، یہ محل، ڈھانچہ یہ میرا ہے، میں نے اس کو بنایا ہے۔ اور اگر وہ یہ بھی کہہ دیتا یہ تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تو مجھے پتا تھا کہ تم یہاں آ رہے ہو، تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کیا بتائیں گی کہ یہ محل خود نہیں بنا، اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور وہ بنانے والا جو ہے وہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے ہیں، جب وہ جسے طور پہاڑ کہتے ہیں اس وادی میں پہنچتے ہیں دائیں طرف، تو وہاں آواز آتی ہے، اور وہ کہتی ہے اے موسیٰ سن، میں تو اس سے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب وہ حیران ہوں گے کہ بھئی میں یہاں ہوں، یہ کون آواز دے رہا ہے؟ یہ آواز کون دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو میرا نام جانتا ہے؟ پھر تھوڑی دیر گزری تو اے موسیٰ، تو وہ تھا کہ جس کو تیری ماں نے اس طرح فرعون کے خطرے کے پیش نظر دریا میں ڈال دیا، تیرا تابوت، یا تجھے تابوت میں بند کر کے۔ ہاں موسیٰ، تجھے پتہ ہے کہ تو اس وقت جب وہاں پہنچا تھا تو وہاں پر تجھے آل فرعون نے اٹھا لیا تھا، اور آل فرعون نے اٹھا کر تجھے یہ کیا، وہ ساری جو موسیٰ کی آپ بیتی ہے وہ ساری وہ اس کے سامنے دہرانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے موسیٰ اب تو اس مقام پر آیا ہے اور اب تیری اگلی منزل یہ ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، پہلے عقل سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ عقل سے جو بنانے والا تھا ہو سکتا ہے وہ نہ ہو،
لیکن اب جب وہ کلام کرے گا تو کلام کے بعد متعین طور پر سامنے آ جائے گا یہ مسئلہ کہ بنانے والا حی ہے، قیوم ہے، علام ہے، علیم ہے، اور وہ بندے کی تمام ضروریات سے باخبر ہے، اور بندے کی ضروریات آگے جو آنے والی ہیں ان کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی بالکل صداقت پہ مبنی ہے۔ تو میری بات ہے، قرب الہی سے مراد جو ہے وہ انسان کو اس طرح کا قرب نہیں ہے جس طرح مادے کا مادے سے ہوتا ہے، انسان کا انسان سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی قرب جو ہے یہ مانوی ہے، یہ صفات کے حوالے سے ہے، اور اسی قرب کے بارے میں ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے وجود کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ یہاں جو دعوت ہے یہ دو معنی میں ہے، دعا کے معنی میں بھی ہے اور دعوت کے معنی میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، جواب دیتا ہے، قبول کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں اس دعوت کو بھی وہ کامیاب کرتا ہے۔ کاتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تبارک و تعالی دعوت کو بھی قبول فرماتے ہیں، منظور فرماتے ہیں، غالب کرتے ہیں، اور انفرادی سطح پر بندوں کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے، شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بندوں کے ذمے بھی ایک بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پکار ہے، دعوت ہے، اسے قبول کریں اور اس کا جواب دیں۔ یہ پکار کون سی ہے؟ اس کے لیے اگر آپ سورہ الانفال 8ویں سورہ کی 24 آیت پڑھیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نستجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اے ایمان والو، پکار کا جواب دو۔ نستجیبوا للہ وللرسول، اور اللہ اور رسول کی دو پکاریں نہیں ہیں، یہ ایک ہی پکار ہے۔ پکار اللہ کی ہے واسطہ بواسطہ رسول۔ اسی طرح یہ جو ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں، اللہ کی اطاعت قرآن میں اور رسول کی اطاعت حدیث میں، ایسا نہیں ہے، ایک ہی اطاعت ہے۔ اطاعت رسول کی کرنی ہے، مقصود اللہ تعالی ہے، یعنی اطاعت اللہ بذریعہ بواسطہ اطاعت الرسول۔ تو یہاں پر جو سنویت آئی ہے نا، اثنانیت آئی ہے، دو اطاعتیں، دو مطاع، دو حاکم، یہ شرک ہے۔ مطاع ایک ہے، حاکم ایک ہے، قاضی ایک ہے، مقتدا ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات، لیکن بواسطہ اس کے رسول کے نظام کے۔ اب مثلا رسول کی جو اطاعت ہے وہ کیسے کی جائے گی؟ کیا پوری مملکت میں رسول خود پہنچے گا؟ نہیں، وہ اولی الامر منکم، رسول جو ہے وہ اپنی اطاعت کے مظہر جو ہے اپنے حکام بھیجے گا، قاضی بھیجے گا، جیوش کے قوات بھیجے گا، ان کی اطاعت بھی اللہ اور رسول ہی کی اطاعت ہوگی۔ اب مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو ابو بکر صدیق ان کے جانشین ہوئے، تب ابو بکر صدیق کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے، اولی الامر کی بھی اطاعت ہے۔ وہ الگ الگ اطاعتیں، تین اطاعتیں نہیں ہو جاتی۔ تو اسی طرح یہاں پر جو دو دعوتیں ہیں اللہ کی اور رسول کی، یہ الگ الگ نہیں ہیں۔ اللہ کی دعوت بتوسط رسول، اور اب وہ بتوسط قرآن ہے۔ تو فرمایا کہ قبول کرو، جواب دو، لبیک کہو اس دعوت پر جو تمہیں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے بتوسط رسول۔ اور اس جواب کا یا اس دعوت کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لما یحییکم، اس کے نتیجے میں تم زندہ ہو جاؤ گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی زندگی ہے؟
کیا جن کو یہ کہا گیا تھا کہ نستجیب للہ وللرسول، کیا وہ زندہ نہیں تھے؟ مردہ تھے۔ مردہ تو پکار کو سن ہی نہیں سکتے، مردہ تو جواب دے ہی نہیں سکتے، تو اب یہ کون سے زندہ تھے؟ یہ زندگی جو تھی وہ ہماری فزیکل زندگی ہے، فزیکل لائف ہے، طبی حیات ہے، یہ دھرتی کا مال ہے، دھرتی پر رہ جائے گا۔ اصل جو زندگی ہے وہ ہمارے ایمان کی زندگی ہے، اخلاق کی زندگی ہے، سیرت کی زندگی ہے، کردار کی زندگی ہے، جس نے آگے چلنا ہے۔ تو آگے چلنے والی زندگی جو ہے وہ قرآن سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے میں بتایا کرتا ہوں قرآن کا معنی ہے کہ نیو برتھ، خلق جدید، آپ کو نیا قالب دے گا۔ آپ کی یہی آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ سارا ڈھانچہ جو ہے اس کو آپ نے نئے سرے سے بنانا ہے۔ یہ جو آپ کو زندگی ملی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ نے نہیں چاہتا کہ آپ کا یہ قد ہو، یہ آنکھیں ہوں، یہ ماحول ہو، یہ ماں باپ ہوں، یہ علاقہ ہو، یہ زبان ہو، یہ رنگ ہو۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری اپنی مانگی ہوئی نہیں ہے، یہ تو ہمیں عطا کرتا ہے۔ اب اس عطا کو آپ نے اپنے عمل سے، حسن عمل سے، آپ نے اگر ان آنکھوں سے وہ کام لیا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آپ کی نورانی آنکھیں نئی بنیں گی۔ کان، اگر آپ ان سے وہ کام لیں گے جو اللہ چاہتا ہے تو آپ کے کان اور ہوں گے، دل ہوگا، دماغ ہوگا، پوری آپ کی جو ہے آسٹرل باڈی ہوگی، اور اس آسٹرل باڈی کا پورا ڈھانچہ، اس کا حسن و جمال، کمال، وہ آپ کے اعمال حسنہ سے پیدا ہوگا۔ تو آپ نے اپنی ایک آسٹرل باڈی جو ہے وہ بنانی ہے، اور وہ اس کے لیے آپ کا یہ مادی وجود جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے، اور ایمان کا وہ سارا جو ڈھانچہ ہے اس کا ترجمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ اسی لیے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ قرآن ہمارا ہے، جبرائیل ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے، مگر اس میں ترجمانی جو ہے، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، اس میں ترجمانی تمہاری ہے، یہ تمہارا ترجمان ہے، تمہارے مقصود و منتہا کو تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم میری پکار کا جواب دو، یعنی کتاب اللہ پر ایمان لاؤ، اور کتاب اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے تحت اپنے آپ کی اپنی تربیت کرو، اپنے کردار کو، سیرت کو بلند کرو، اس کے مطابق ڈھالو۔ کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، تم سراپا قرآن بن جاؤ۔ دعوت الداعی اذا دان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، قبول کرو اور ایمان لاؤ، جس طرح ایمان لانے کہا کہ یہاں ایمان لانے سے جو بھی آیا ہے مراد ہے ایمان کے تقاضوں کے مطابق ڈھل جانا، اور لعلہم یرشدون، تاکہ تم راشد بن سکو۔ ایک ہوتا ہے رشد اور ایک ہوتا ہے رشد، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے خبر، اور ایک ہوتی ہے خبر۔ یہ تین عربی زبان میں ہیں، فعلن، 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 فعلن۔ خبر کیا ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کی آپ کو خبر آ گئی، جسے ہم نیوز کہتے ہیں، انفارمیشن کہتے ہیں، یہ خبر ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس خبر کی طے میں کیا چیز ہے، وہ خبر ہے۔ اور اس طے میں جو چیز ہے اس کا پس منظر کیا ہے، فلسفی کیا ہے، علم کیا ہے، وائی آف اٹ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ خبر ہے، خبر ہے۔ اسی طرح رشد اور رشد، اگر آپ کے ظاہر کو دیکھا جائے، اپیرنس کو دیکھا جائے، فزیکل کو دیکھا جائے، تو اس میں جو کامیابی ہے وہ رشد ہے، اور آپ کے اندر جو آپ کی آئی ایمنیس ہے، آپ کی جو ذات ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کی جو کامیابی ہے وہ رشد ہے۔ راشد وہ ہے جو رشد سے، اور رشد کے مقابلے میں غی ہے۔ غی کا معنی ہوتا ہے کھڈ اور کھائی میں گر جانا، اور رشد کا معنی ہے منزل مراد کو پا لینا، مقصود و منتہا کو پہنچ جانا یا حاصل کر لینا۔ یہ رشد کیا ہے جس سے راشد بنے ہیں؟
اسم فاعل. اس کے لیے ہم سورہ الحجرات کا ایک مقام دیکھتے ہیں. سورہ الحجرات جو ہے یہ 49 سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے رشد کے مقام کو یا راشدون کے مقام کو کھولا ہے، بتایا ہے کہ یہ راشد جو ہیں یہ کب بنتے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کب یہ مقام کسی کو حاصل ہوتا ہے. سورہ الحجرات سورہ الحجرات، یہ سورہ الحجرات 49 سورہ آیت نمبر 7. یہ شروع تو یہاں سے ہوتی ہے، یہ یا ایھا الذین واعلموا ان فیکم رسول اللہ. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. اب یہاں پر جو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے اللہ کے رسول موجود ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ کا کیا معنی؟ محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. جب یہ رسالت جاریہ قرآن میں آئے تو ایک نقطہ ذہن میں رکھا کرو، رسول کے دو معنی ہیں. ایک رسول ہے رسالت یعنی میسج، اور ایک رسالت کا معنی ہوتا ہے میسنجر. رسول دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، میسج اور میسنجر. اس میں اگر ہم سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں جائیں گے نا، تو ایک جگہ قرآن کہتا ہے اے موسیٰ اور ہارون جاؤ، فقولا جا کر کہو انا رسول رب العالمین، رسول پر پیش ہے، انا ہم دونوں رسول رب العالمین، اور وہاں پر لام پر پیش ہے رسول رب العالمین، تو رسول واحد ہے. تو یہاں بعض مبتدی طلباء کو اشکال بھی پیش آیا ہے کہ یہ تو قرآن میں صحیح نہیں ہے، انا تو جمع کا صیغہ اور رسول مفرد کا صیغہ ہے. اور دوسرے مقام پر شعراء میں فقولا انا رسولا ربک، رسولا لام الف لا وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. تو یہ اشکال پیش ہوا ہے طلباء کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں پر رسول و لام پر پیش ہے نا، وہاں مراد رسالت ہے. رسالت میسج، یعنی موسیٰ اور ہارون کوئی الگ الگ میسج نہیں لے کر آئے تھے، دونوں کا میسج ایک تھا، پیغام ایک تھا، مشن ایک تھا. تو جہاں پر مفرد آیا ہے وہاں مراد ہے رسالت، اور جہاں رسول رب العالمین مثنیٰ تو وہاں ہیں لانے والے، میسنجر. لانے والے دو ہیں، تو لانے والا پیغام کو رسول وہ اور رسالت. تو جب کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو یہاں پر رسالت جاریہ مراد ہے. ختم نبوت کے بعد اب کوئی اور رسول تو آنے کا نہیں، اس لیے رسالت محمدیہ تا قیام قیامت جاری ہے ختم نبوت کے بعد. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ آج بھی ہیں، لیکن رسالت کے حوالے سے، فزیکل شخصیت کے حوالے سے نہیں. تو اے امت مسلمہ، اے اہل ایمان، اس بات کا ادراک کرو کہ اللہ کا رسول، اللہ کی رسالت تمہارے اندر موجود ہے، جاری و ساری ہے ختم نبوت کے بعد. تو بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا امت کا اعزاز ہے کہ رسالت جاریہ کی یہ حامل ہے، وہ موجود ہے. اور فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، رسول یا رسالت اگر اللہ وہ احکام دے جو تم چاہتے ہو
تو وہ تو مسائل حل ہی کبھی نہیں ہوں گے. مسائل تو حل ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور حکمت سے ہمیں حکم دے. تو اگر اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ لوگوں کی رعایت کریں، لوگ جو چاہتے ہیں وہ حکم دینا شروع کر دے، تو رسالت ہے، الوہیت ہی ختم ہو جائے گی. تو یہاں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کوئی حکم دے تو اپنی خواہشات، پسند و ناپسند کے پیمانوں سے اسے مت تولو. اللہ تعالیٰ کے حکم مطلق اور اس کے حکیم مطلق ہونے پر نظر رکھو. وہ جو دے رہا ہے وہ حکم صحیح ہے. آگے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ ہے بات. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا. کرم کیا ہوا؟ حبب الیکم الایمان. رسول کی تربیت سے، رسول کی صحبت سے تمہارا یہ مقام ہوا. کیا مقام ہوا؟ کہ حبب الیکم الایمان، ایمان تمہارا محبوب ہو گیا ہے. ایمان سے تمہاری محبت کا یہ حال ہے جس طرح تبھی دنیا کے اندر ایک حسین چیز سے حسن و جمال سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. تو اے صحابہ، اہل ایمان، ایمان تمہارا محبوب ہو گیا ہے. ایمان، ایمانی تقاضے وہ تمہارے اسی طرح ہیں جس طرح عام انسانوں کے لیے حسن، جمال وہ مال میں ہو، وہ عورت میں ہو، وہ دولت میں ہو، وہ کسی چیز میں ہو. تو جس طرح وہ محبوب کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، پانے کے لیے ہر جتن کرتا ہے. تو اے صحابہ، اہل ایمان، تمہارا یہ مقام ہو گیا رسول کی تعلیم و تربیت سے کہ ایمان اور اس کے تقاضے تمہارا آئیڈیل نہیں، بلب محبوب ہے. اس کو پیدا کرنے کے لیے تم اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہو. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ 58 سورہ جو ہے اس کی آخری آیت ہے غالباً 22، اس میں یہ ارشاد ہے بل اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب کے اندر اپنے دست خاص سے ایمان لکھ دیا ہے، نقش کر دیا ہے. جس طرح تختی کے اوپر ہم کوئی نقش کرتے ہیں تو وہ باقی رہ جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رسول کی صحبت سے، تمہارے اخلاص سے تمہیں یہ مقام حاصل ہو گیا کہ اللہ پاک نے اپنے دست شفقت سے تمہارے قلوب کے اندر ایمان لکھ دیا ہے. ایمان لکھ دیا ہے، ایمان نقش ہو گیا ہے. جس طرح کہتے ہیں النقش فی الحجر، پتھر پہ کوئی چیز لکھ دی جائے تو اب تو باقی رہے گی. پانی پر لکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا. تو ایمان صحابہ کرام کے قلوب و اذہان میں لکھا گیا، وہ پھر لکھنے کے بعد محبوب ہوا. حبب الیکم الایمان، ایمان تمہارا محبوب بن گیا. اور آگے فرمایا وَزَيَّنَهُ، محبوب بھی یعنی ہر طرح کے ہوتے ہیں. اللہ نے جو اس ایمان کو تمہارے قلوب میں رکھا ہے اور تم محبوب بنے، زَيَّنَهُ فی قلوبکم. جس طرح یعنی حسین و جمیل کو مزید ہم حسین و جمیل بناتے ہیں، طرح طرح کے کپڑے، طرح طرح کے زیورات، طرح طرح کی اور زیبائشیں اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں. تو ایمان لکھا، محبوب بنایا، وَزَيَّنَهُ، اور قلوب میں اسے اور زیادہ زینت دی، مزین کر دیا. یہ تو مثبت حوالے سے ہوا. اور اب اس کی ضد کیا ہے ایمان کی؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. ایمان کی یہ 3 ضدیں ہیں. ایمان ایک وحدت ہے اور ایمان کی ضدیں 3 ہیں. وہ ضدیں کیا ہیں؟ وہ ہے کفر، فسوق اور عصیان.
کفر یہاں مراد ہے ناشکرا پن، انکار کی بجائے ناشکرا پن، نہ قدری، قدر افزائی نہ ہو جو ہونی چاہیے۔ فسوق ہے بدعہدی، کہ عہد جو ہے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے، رسول کے ساتھ کیا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کیا ہے، میاں بیوی کا ایک عہد ہے، بھائی بندوں کا عہد ہے، امت کا رسول سے عہد ہے، ہاں جی، انسانیت کا اپنے خالق و مالک سے عہد ہے۔ ساری زندگی جو ہے شریعت یہ عہد ہی تو ہے، عقود ہی تو ہیں، اوفو بالعقود، ساری زندگی ہماری ایک عہد ہے، یعنی ایک میاں بیوی ایک لمحے کا ایک عہد کرتے ہیں اور پوری زندگی پر پھیل جاتا ہے، تو یہ عہود ہے۔ تو فسوق کیا ہے؟ عہد کو پامال کرنا، عہد کو توڑنا۔ تو ایمان کی ضد ہے کفر، ناشکرا پن، ایمان کی ضد ہے بدعہدی، فسوق والعصیان، اور ایمان کی ضد ہے احکام الہیہ کو وائلیٹ کرنا، نظر انداز کرنا، ان کے خلاف چلنا۔ تو یہ تین ضدیں جو ہے ایمان کی کتابت کے بعد، مزین ہونے کے بعد، محبوبیت کے بعد، یہ بھی تین ہی چیزیں تھیں، ایمان کا محبوب ہونا، مزین ہونا، لکھا جانا۔ تو جب یہ تین چیزیں، تو کفر، فسوق اور عصیان، ان سے تم پاک ہو۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہے مقام رشد، یہ ہیں راشدون۔ اور میرا احساس ہے کہ جب تک صحابہ کرام اس دنیا میں رہے ہیں، یا کم از کم ان کی غالب تعداد موجود تھی، وہ پورا دور جو ہے وہ راشدون کا دور ہے۔ یہ سمجھنا کہ 3 صحابہ کا دور تو راشدین کا ہے، اور 3 کے بعد جو صحابہ کا دور راشدین کا نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ میرا ایمان ہے کہ جس وقت تک صحابہ کم از کم غالب تعداد میں رہے ہیں، وہ پورا دور، اس دور کی معیشت، معاشرت، نظام سیاست، سب کا سب جو ہے وہ راشدون کا دور ہے، راشدون ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فضلا من اللہ و نعما، فضلا من اللہ و نعما، اور یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے بڑھوتری، اضافہ، گریس، فضل، اور یہ ہے مقام منعم علیہ۔ اور اللہ واللہ علیم حکیم، یہ کیوں آیا ہے یہاں پر واللہ علیم حکیم؟ یہ کیوں آیا کہ اللہ علیم ہے، حکیم ہے؟ اصلاً یہ شیعت کا رد ہے۔ شیعت کا رد اس معنی میں ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ رسول کی زندگی میں تو ٹھیک تھے، اور رسول کے بعد نعوذ باللہ سوائے 4-5 کے سارے مرتد ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور ایک غافل انسان کہتا ہے ہم تو اسے عارف مانتے ہم، لیکن حقیقتاً وہ غافل انسان ہے۔ چو صحابہ حب دنیا داشتن، آن نبیرہ بے کفن بگذاشتن، یہ رومی ہے کہ جب صحابہ کے اندر دنیا کی محبت غالب آ گئی، جو صحابہ، جب صحابہ حب دنیا داشتہ، دنیا ان کی محبوب ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ آن نبیرہ بے کفن بگذاشتن، تو نبی کو تجہیز و تکفین کے بغیر چھوڑ دیا اور خلافت بانٹنے لگے آپس میں۔ یہ ظالم ہے، ناقدرہ ہے۔ یعنی صحابہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم جانشینی کا فیصلہ نہیں کریں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کوئی نہ کوئی فتنہ پرور فتنہ کھڑا کر کے معاملے کو الٹ دے گا۔ تو یہ ضروری تھا کہ تجہیز و تکفین سے پہلے جانشین کا انتخاب ہو، اس پر امت متفق ہو جائے اور وہی جنازے کی قیادت کرے۔ تو یہ عارف رومی نے، جسے ہم کہتے ہیں، اس نے یہ کہا ہے اپنی مصنوی روم میں، اور ہمارے شیعہ دوست بڑے جھگڑتے تھے اس پر، لیکن جب خمینی صاحب کا انتقال ہوا تو ہمارے دوست کئی کو دعوت آئی، وہ گئے طہران، تو وہاں کیا ہوا؟ خمینی کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تاکہ خامنائی کا جانشینی کا فیصلہ نہیں ہوا۔
پہلے خامنائی کی جانشینی کا فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے کے بعد اس کی نماز جنازہ خمینی کی پڑھائی گئی۔ تو گویا کہ عملاً ہمارے ان دوستوں نے مان لیا کہ تجہیز و تکفین سے پہلے جانشینی کا مسئلہ اہم ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو جو صحابہ کو تانے دے رہے تھے بے دنیا کے، ان کو بھی آخر کار صحابہ ہی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ تو حق وہی ہوتا ہے جو آپ دشمن کی زبان سے بھی نکلتا ہے، اس کو بھی وہ ماننا پڑتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ ہے اللہ علم والا، حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ہی فیصلہ نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج تو حبب الیکم الایمان ہے، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان ہے راشد، اور کل کو یہ گڑبڑ والے ہو جائیں گے، کل یہ راستہ چھوڑ بیٹھے، کل کوئی اور راستہ اختیار نہیں۔ جس اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، بتایا ہے، وہ علم رکھتا ہے، آج بھی علیم ہے، کل بھی علیم تھا، پرسوں بھی علیم۔ علم تو اس کی وصف ذاتی ہے، وہ کوئی اٹکل پچو سے یہ کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا وہ حکیم ہے، علم ہی نہیں، اس کے حکمت بھی کامل، علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ تو اس طرح یہ جو راشدون کا مقام ہے، اس کی گویا کہ یہ شرائط یا تقاضے یا اس کا جو منتہا اور مقصود ہے، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم ان احکام پر چلو گے اور چلتے رہو گے تو آخر کار تم راشدون کے مقام پر جا پہنچو گے۔ پھر ارشاد فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بتانا ہے کہ لیلۃ الصیام، لیلہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ یہ جو لیلتن کے ساتھ تے ہے نا سیام کی، سیام کی تمام راتیں لیلۃ الصیام۔ اب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو بس ایک رات ہے، غلط۔ لیلۃ القدر وہ تمام زمانہ ہے، تمام راتیں ہیں جب القدر کا نزول ہوتا رہا۔ اور القدر کیا ہے؟ کان امر اللہ قدر مقدورا، قدر سے مراد ویلیوز ہیں، قرآنی آیات ہیں، قرآنی احکام ہیں، قرآنی حکمتیں ہیں۔ تو جس زمانے تک، جب تک قرآن کا نزول ہوتا رہا، وہ پورا زمانہ لیلۃ القدر ہے، ایک رات نہیں ہے۔ اور ہم جس رات کی اب تلاش میں نکلتے ہیں، تو جب وہ نزول قرآن کا اپنا عمل مکمل ہو گیا تو اب اس کے نفاذ کی بات ہے۔ اب نفاذ کی رات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ اگر ہم عمل میں اس کو لے آئیں، نفاذ کریں اس کا، اس کے نتائج و ثمرات مرتب کریں اپنی ذات پر، اپنے معاشرے پر، اس کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، تو لیلۃ الصیام جتنی راتیں ہیں اس میں تمہارے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جانا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ستر ہیں، ایک دوسرے کی تزئین و آرائش کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانپتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حسن و جمال کا باعث بنتے ہیں۔ اور اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یا یہود و نصارہ کے زیر اثر تم جب صیام کے عمل سے گزرتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا تو میاں بیوی کے معاملات کو سمجھ یار یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی کر بھی گزرتے تھے باربنائے بشر۔ اس کو قرآن حکیم نے خیانت قرار دی ہے۔ یعنی ایک چیز اللہ نے تو حرام نہیں قرار دی، رواج کے تحت ہم اس کو حرام سمجھ لیں اور پھر کریں بھی، اس سے انسانی شخصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، کنسولیڈیٹڈ وہ پرسنالٹی نہیں بنتی۔ تو اس لیے یہ توہمات ہیں، ان سے نکلو۔ حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، جس کو لوگوں نے کیا ہے اس وہم میں مت آؤ۔ اللہ پاک تم پر اس قرآن کی رجوع برحمت ہو رہا ہے، ماضی میں جو تمہارے اندر اس طرح کے پیدا ہوئے تھے اثرات وہ مٹا دیے جائیں گے، مٹ گئے ہیں۔ فالآن باشروہن، اب اس حکم الہی کے تحت
میاں بیوی کے تعلقات میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی میاں بیوی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے تجدید نسل، افزائش نسل، سکسیسرز، یعنی امت کے اندر یہ سلسلہ حق جو ہے یہ جاری رہے، یہ مقصود ہے۔ صرف جو حیوانی عمل ہے وہ مقصود نہیں ہے، مقصود اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ پاک تمہارے اس دعوت کے سلسلے ختم نبوت کے بعد جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تمہیں افراد چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر ہو جائے، اور پھر فجر کے بعد ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں ایک مسئلہ ہے، پھر روزے کو مکمل کرو رات تک۔ اب اس میں ہمارے جو سنی بھائی ہیں، احناف ہیں، وہ تو اتنے جلد باز ہیں کہ ابھی وہ ٹکیا جو سورج کی ہے وہ چھپی نہیں، اور بس جلدی کرو ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے۔ ایسی نہیں بات، قرآن کہتا ہے الی اللیل، رات کے آنے تک، تو رات کے کچھ آثار ظاہر ہو جائیں تو کیا قباحت ہے؟ جب تم نے 16 گھنٹے 14 گھنٹے 12 گھنٹے صبر کیا ہے تو 5 منٹ اور صبر کر لو گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے جو لوگ ذرا ٹھہر کر روزہ افطار کرتے ہیں ان کا موقف صحیح ہے بنسبت ان کے جو جلد بازی، اور جلد اتنا مکروہ ہو گیا کیونکہ 5 منٹ گزر گئے، تو ایسا نہیں ہے۔ الی اللیل، رات کے آنے تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا اعتکاف کا۔ میں نے بھی اعتکاف بولا ہے لیکن یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عاکف۔ مسجدوں کے اندر وقوف کریں گے اہل ایمان، اور وقوف میں ذکر انثیٰ دونوں شامل ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ہوں۔ عکف کیا ہے؟ عکافہ کہتے ہیں گرہ کھولنے کے لیے، گرہ ہے پیچیدہ، اس کو کھولنے کے لیے دھرنا مار کر بیٹھ جانا، جم جانا۔ عاکفون وہ اسپیشلسٹ ہیں جو رمضان میں امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مرکزی کمیٹیوں کے اندر، ان کے اجلاسوں کے اندر شریک ہوں گے۔ اب عورتوں کے مسائل کے لیے خواتین نمائندگان ہوں گی، مردوں کے مسائل کے لیے مرد ہوں گے، اور عین ممکن ہے کہ ایک مرد نمائندہ بن کر آئے اور اس کی بیوی بھی اپنے فیلڈ کے اندر اسپیشلسٹ ہے، وہ نمائندہ بن کے آئی ہے۔ تو ماقبل فرمایا تھا کہ الرفث الی نسائکم، رات کے وقت جائز ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر میاں بیوی دونوں اس کمیٹی میں آئے ہوئے ہیں، رات ہے، تو کیا کریں؟ فرمایا کہ نہیں، اگر عقوف کے طور پر آئے ہوئے، اسپیشلسٹ کے طور پر آئے ہوئے، تو تمہاری توجہ ان مسائل کے حل پر ہونی چاہیے، ساری توجہ فوکس کرو ان مسائل کے حل کرنے پر، اور یہ جو ہے عمل اس سے اجتناب کرو۔ لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور یہ کیوں بتایا گیا؟ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، یہ اس لیے بتایا گیا کہ باؤنڈری لائنز کا تعین کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضروری ہے، بدے جو ہیں وہ اس میں خطا کا، غلطی کا امکان ہے۔ اور پھر فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر احکام میں کوئی مسئلہ الجھن پیدا ہو، ذہن میں بات آئے کہ یہاں یہ سوال ہے، یہاں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، یہاں اس کی مزید تفسیر چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام کے عین بیچ میں سیاق و سباق میں آگے اور پیچھے اپنی آیتوں کی، احکام کی، حکمتوں کی خود وضاحت فرما دیتے ہیں۔ یہ دوسروں پر نہیں چھوڑا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کی، ان کو امام امینہ سے اسلائی علیہ الرحمہ ان کو آیات مبینہ کہتے ہیں، آیات مبینہ، یعنی وہ آیات جو ایکسپلین کر دیتی ہیں احکام کے اندر کہیں اگر ابہام محسوس ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کو
حل کر دیتی وہیں سیاق و سباق میں. اور اس ضمن میں ہم سورہ النساء بڑی اعلیٰ ہے ایک مثال کہ احکام میں ایک کلالہ کا مسئلہ آیا تھا آیت نمبر 11 اور 12 میں. اب اس کی وضاحت طلب کی گئی تو اب درمیان میں وہ وضاحت نہیں کی، اینڈ پر جا کر جو ہے نا، اور وہاں بھی یہی کذالک یبین اللہ جو ہے نا تبیین کی. یہ آیت مبینہ اصطلاح ہے، یعنی امینہ سلسلائی صاحب کی بہت عمدہ ہے، اور لیکن یہ تفصیلی یعنی تفصیل طلب مسئلہ ہے تو کسی اور وقت کریں گے. آگے خاتمے کی آیت یہ آ رہی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ. فرمایا کہ دیکھو سیام نے تمہارے اندر ایک مسلسل جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہے حلال چیز کھانا بھی پینا بھی، لیکن اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ کھاؤ نہ پیو. کب؟ جب دن کا وقت ہو تم صائم ہو. تو گویا کہ حلال چیز سے بھی تم بچے ہو. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی تربیت پا لینے کے بعد آپ تم ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے لو، یا مال حاصل کرنے کے لیے رشوت تک پہنچ جاؤ، حکام کو خریدو، فیصلے اپنے حق میں کرا لو، حالانکہ تم سیام کے عمل سے گزرے ہو. تو سیام کا عمل تو تھا ہی اس لیے کہ تم اپنے اندر جبلت تغذیہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اشیاء ہیں، اکل و شرب ہے، ان کو تم حلال کی حدود میں رکھو، حرام میں نہ جاؤ. تو اگر روزہ رکھ کر بھی صائم ہو کر بھی تم رشوتیں لے رہے ہو، کم توڑ رہے ہو، گرانی کر رہے ہو، ناقص چیزیں اعلیٰ قیمت پر بیچ رہے ہو، تو روزہ تو وہیں دفن ہو گیا، سیام تو وہیں ختم ہو گیا. سیام تو تم کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہو. سیام تو تمہاری اخلاقی اور ایمانی تربیت کا مہینہ تھا، تربیت تو ختم ہو گئی بالاسم. تمہاری تو تعمیر شخصیت ہی نہیں ہوئی، شخصیت ہی میں دراڑیں پڑ گئیں، ایمانی تربیت ہی نہیں ہوئی. اور یہ سب کچھ تم اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم علم کے مقام پر آؤ. اور تم دعویٰ بھی کرتے ہو کہ تم ان مسائل کا علم رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ وائلیٹ کرتے ہو. تو اس طرح اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، اپنے اندر بگاڑ کی نشاندہی کر رہے ہو. تو اس طرح باب الاحکام میں ہم توحید سے چلے تھے، توحید کے منافع بیان ہوئے تھے، شرک اور اس کے مفاسد بیان ہوئے تھے. اور یہ بیان آیا تھا سورہ زیر بحث جو البقرہ ہے، آیت 163 سے 176 تک. 178 آیت میں 170 آیت کیا تھی؟ بر کے تمام مواقع اور مظاہر، آیت 177. اور اس کے خاتمے پر کیا تھا؟ صابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، تمام تقوی کے مظاہر، صبر کے مظاہر. اس کے بعد جان کا تحفظ، قصاص کا قانون، مال کا تحفظ، وصیت کا قانون. اور جان اور مال کے تحفظ کے بعد یہ سیام کا چیپٹر شروع ہوا تھا. اور یہ بھی آخر میں کہاں پہنچا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ. یہ بھی مال کے تحفظ پر، یعنی مال کا تحفظ. جس کا مال ہے اس کی اجازت کے بغیر، رضامندی کے بغیر لینا اسم ہے، گناہ ہے، باطل طریقے سے لینا ہے، اپنے آپ کو باطل کرنا ہے، اور اپنے ایمان کا بطلان کرنا ہے، اس کی نفی کرنا، اس میں دراڑیں ڈالنا ہے. تو اس طرح اب اس کے بعد جو آیت 189 آ رہی ہے، 189 یہ عنوان شروع ہو رہا ہے حج اور عمرہ کا. اور حج اور عمرہ کس کے لیے ہے؟ یہ عنوان ہے جہاد کا، جہاد و قتال کا. اور جہاد و قتال کیوں ہے؟ بیت اللہ کی بازیابی کے لیے، مرکز ابراہیمی کو واپس لینا ہے، اس پر ہم نے اپنی ولایت قائم کرنی، متولی ہونا ہے. اور یہ جو احکام ہیں حج اور عمرہ کے، جو یہاں سے 189 سے شروع ہو رہے ہیں، یہ کہاں تک جائیں گے؟ 220 آیت تک، آیت نمبر 220. اور 220 آیت کے بعد
ایک نیا عنوان شروع ہوگا عائلی زندگی کا، عائلی زندگی کا۔ یسألونک عن الیتامی، یتامہ سے بات شروع ہوگی، پھر یتامہ کا تحفظ ہوگا، پھر نکاح کے احکام آئیں گے، پھر طلاق کے آئیں گے، ریاضت کے آئیں گے، تربیت اولاد کے آئیں گے، حقوق نسواں کی بات ہوگی، یتامہ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم مجاہد بننا چاہتی ہے، لازمی بات ہے کہ ان کا جو عائلی زندگی کا نظام ہے، گھر کا نظام ہے، اسرہ کا نظام ہے، وہ مضبوط و مستحکم ہو، اس میں اطمینان اور سکون ہو۔ تو جب گھر کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہے تو وہ جہاد کیا کرے گا؟ یعنی لوازم جہاد میں سے یہ ہے کہ گھر کا اطمینان، گھر کا نظام جو ہے میاں بیوی کے مابین ہم آہنگی ہو، میاں بیوی کے مابین عہد وفا ہو، میاں بیوی کے مابین، اولاد کے مابین ایک حکومت کا حاکم رائی رعیت، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اور جو ہے ربۃ البیت ہے۔ تو گھر کے نظام سے سارا ہمارا حکومت کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ احکام کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جا کر 220 سے شروع ہو کر 242 پہ جا کر ختم ہوگا۔ 243 سے جہاد اور انفاق یہ موضوع شروع ہوگا، اور اس میں بنی اسرائیل کی مثال دی جائے گی کہ جس طرح بنی اسرائیل نے طالوت کی قیادت میں اپنے مرکز کو آزاد کرانے کے لیے جدوجہد اور جہاد کیا، قتال کیا، اسی طرح تمہیں بھی اس قتال اور جہاد سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد یہ پھر آگے کیا ہے؟ انفاق کا موضوع شروع ہو گیا، انفاق اور صدقات، آیت نمبر 260 سے لے کر 274 تک۔ اور 274 اور 75 میں جہاد کے لیے جو انفاق ہے، صدقات، اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ ربا ہے۔ تو ربا کو بڑا مشکل سمجھ، ربا کیا ہے؟ انفاق، زکوٰۃ یا صدقات کی ضد کا نظام جو وہ ربا ہے۔ ربا صرف یہ نہیں ہے کہ اتنے فیصد کسی سے ربا نہیں، ربا پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے۔ ہر وہ نظام جو صدقات، انفاق اور زکوٰۃ کی ضد میں ہے وہ ربا ہے۔ ربا کے بعد آیت 282 اور 283 میں دین ہے، قرض ہے، کیونکہ ربا ختم ہی اس وقت ہوتا ہے جب معاشرے میں قرض حسن جو ہے اس کو عام کیا جائے، فرضی فریضے کے طور پر۔ اور پھر آیت 284، 285، 286 امت نے جو ذمہ داریاں لی ہیں، نیا ان کو منصب امامت ملا ہے، اس منصب امامت کے تقاضا برا ہونے کے لیے اس میں کیا صفات ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کیا عہد و پیمان ہونا چاہیے، اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے کیا ان کے اندر نظام ہو، سسٹم ہو کہ وہ اس کامل طریقے سے اللہ کے بندے بن کر رہیں اور زمین پر ایک جنت ارضی کا سما اور ماحول پیدا کیے رکھیں۔ تو یہاں پر یہ سورہ ختم ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ عزیز ہم 189 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔